ہم ان کو تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پکی کرنے سے منع فرمایا۔ تمام مسالک یہاں پر آپ کی اس بات پہ متفق ہیں؟ ہاں سارے ماشاءاللہ، ہماری 11-12 مسجدیں ادھر، ایک دوسرے مسالک کی بھی مسجد ہے، لیکن کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہوا۔ کسی مسلک کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مسلکی طور پہ کوئی یہاں فرقہ واریت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل جڑاں کے قدیمی گاؤں 53 گابے منصور پورہ میں، جہاں پر ہم آپ کو ایک ایسا قبرستان دکھاتے ہیں جہاں پر نہ ہی قبر پختہ کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی قبر پر کتبے لگانے کی اجازت ہے۔ اس وقت یہاں پر موجود ہیں مرکزی جامعہ مسجد کے امام و خطیب مولانا مقصود الحسن صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہے یہ قبرستان ہے، یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو بنے ہوئے؟ جب ہم ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے ہیں نا، ہمارے والدین، تو اس وقت ادھر تھوڑی سی قبریں تھیں ادھر، تو الحمدللہ ہم وہاں ہماری تنظیم بنی ہوئی ہے، ہم ان کو تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پکی کرنے سے منع فرمایا۔ شدت نہیں کرتے کسی کے ساتھ، ان کو سمجھاتے ہیں۔ الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں دفن ہیں، تو الحمدللہ یہ پکی قبر کسی کو بنانے کی اجازت نہیں، نہ کوئی بناتا ہی دیکھ کے ہمیں۔ تو ہم نا الحمدللہ ہماری ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، دیکھیں نا یہ لائٹنگ کا سلسلہ انتظام ہے، رات کو بھی میتیں آتی ہیں۔ یہ جو جڑاں والے میں ساتھ ساتھ کالونیاں بنی ہوئی نا، کسی نے قبر کے لیے نا جگہ نہیں رکھی، باہر سے لوگ آتے ہیں، ہم کسی کو پر سختی نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قبر اتنی اونچی ایک بلشت کرنی ہے، ہاں جی، اس کو پختہ نہیں کرنا، اس پر تختی نہیں لگانی، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کہتے جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر جو آپ کے جو دیہات ہے 53 گابے، تو اس میں کتنی آبادی ہے، اور یہاں پر جو اکثر تمام مسالک یہاں پر آپ کی اس بات پہ متفق ہیں؟ ہاں سارے ماشاءاللہ، ہماری 11-12 مسجدیں ادھر، ایک دوسرے مسالک کی بھی مسجد ہے، لیکن کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہوا۔ جب ان کا نماز جنازہ ہوتا ہے تو ہم بھی آتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ باقاعدہ سننے میں آیا ہے کہ ایک آپ کی جو ایک رفائی تنظیم بنی ہوئی ہے جو باقاعدہ طور پر قبر کو کھودنے اور اس کی سارا جو معاملات جو بھی ہے وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں یہاں کے گاؤں، یہاں پر مستقل طور پہ کوئی پیسہ وغیرہ دینے کی یہاں پر رواج نہیں ہے؟ ہاں جی، نہیں، یہ ہماری نا جو تنظیم بنی ہوئی ہے نوجوانوں کی، تو جب اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا تو ہماری تنظیم کے آدمی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ان کے دریاں بچھا دیتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس میت کی قبر کہاں بنانی ہے، تو وہ جہاں بتا دیتے ہیں وہاں بنا دیتے ہیں، تو وہ جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جہاں جگہ بنا دیں، تو قبر بھی ہم مفت بناتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے مستری صاحبانہ بیچارے اپنا مزدور ہے، گاؤں اپنی جگہ چھوڑ کے نا اپنا کام، تو ادھر ہی الحمدللہ قبر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ سلیں جو ہوتی ہیں، کوئی اوپر لکڑی پاتا ہے، تو ہم نے سلیں بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ہر انتظام مفت ہے۔ ہم یعنی کہ جو بندہ فوت یہاں پر ہوتا ہے اس کی، یعنی کہ یہاں پر جو قبرستان کی جو قبر کھودنے سے لے کر اس کو دفن ہونے تک جو بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام فری ہیں؟ ہاں جس وہ معاملہ ہم کو ہمارے نا سبھی لوگ دینی ہیں، تو الحمدللہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو نہلاتے بھی، غسل مفت دیتے ہیں، اس کو پوچھ لیتے ہیں کہ اپنے غریب آدمی ہے تو اس کا کفن کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، ہاں جی، تو الحمدللہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، سارا نظام ہماری تنظیم، ہمارا گاؤں رل کے ہم نوجوان کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنی کہ اس کو پاکستان بننے سے پہلے یہ قبرستان آباد ہے، اور یہاں پر جو بھی دفن ہونے کے لیے آتا ہے تو یہاں پر ایک رفائی تنظیم بنی ہوئی ہے جو قبرستان کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہیں وہ اہل دہی جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کرواتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہاں کے جو اہل دہی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شفیق اللہ بھٹا میرا نام ہے، اصل کا میں کونسلر بھی رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں کی جو تنظیم بنی ہوئی ہے، مدینہ ویلفیئر سوسائٹی بھی بنی ہوئی ہے، اگر کوئی غریب آدمی ہے اس کا کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، ایون یہاں تک کہ ان کے کھانے کے بھی جو بندوبست وہ کرتے ہیں۔
آپ دیکھ لیں پورے قبرستان میں الحمدللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں نے تعاون کر کے لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں، کوئی قبر پختہ نہیں ہے، ہر قسم کے اس کی صفائی کا بندوبست بھی گاؤں والے خود رضاکارانہ طور پر کرتے ہیں، ہر کام رضاکارانہ طور پہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو آپ کتنے عرصے سے اس گاؤں میں رہ رہے ہیں؟ میرے پیدائش ادھر کی ہے، میرے ننیال اور دودیال دونوں جو ہے نا ادھر کے ہی ہیں۔ میری بھی عمر 50 سال کے قریب ہو چکی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسی طرح ماشاءاللہ یہ کام چل رہے ہیں، تو کسی قسم کا کسی کو بھی کسی مسلک کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مسلکی طور پہ کوئی یہاں فرقہ واریت نہیں ہے، الحمدللہ اتفاق و اتحاد سے سارے کام جو سر انجام ہوتے ہیں۔ جب سے پیدا ہوئے اس گاؤں میں رہ رہے ہیں تو آپ کے بڑوں کی یہاں پر قبریں ہوں گی، تو کیسے نشانی لگاتے ہیں اور کیسے ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ہر جمعے کو یا اتوار کو جو ہے نا ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہے نا جب بھی ان کا ٹائم ملے، جب بھی ان کو دعا کرنے کا موقع ملے یا کسی کے ساتھ قبرستان جنازہ پڑھنے آتے ہیں، ہمارے موسٹلی غریب لوگوں کا بھی اتنا ہی بڑا جنازہ ہوتا ہے، امیر لوگوں کا بھی یہ نہیں کنسیپٹ نہیں ہے یہاں کہ امیر کا جنازہ بڑا ہے یا غریب کا کم ہے، غریب کا بھی اتنا بڑا ثواب کی نیت سے پورا گاؤں جنازہ پڑھنے آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ پھر قبروں پہ دعا کر کے جاتے ہیں، جن لوگوں نے ریگولر آتے ہیں ان کو پتہ ہے اپنے آباء و اجداد کی، اگر جس کو نہیں پتہ ہوتا وہ آتا ہے قبرستان میں کھڑے ہو کے اجتماعی دعا کر۔ ایک اور فرد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آئیے ان سے بھی اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی، ہماری رہائش یہاں فیصل آباد روڈ جھال، اس گاؤں کے نہیں آئے، اس گاؤں سے باہر آپ کی رہائش؟ یعنی وہ زمین تو اسی گاؤں کی ہے لیکن اس سے ذرا ہٹ کے ہے وہ آبادی۔ تو آپ کے یہاں کون دفن ہے؟ یہاں جی ہمارے والدین دفن ہیں اور ایک میری چھوٹی بھتیجی بھی یہاں دفن ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان اگرچہ کچی قبریں ہیں، کوئی کبا نہیں ہے، کہیں کوئی کتبہ نہیں ہے، لیکن جو ذہن میں آتا ہے نا کہ پتہ نہیں قبروں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہوگا یا کوئی ایسی صورتحال، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مسعود الحسن صاحب کی زیر نگرانی یہاں بہت اچھا انتظام ہے، کوئی قبر خستہ حال نہیں ہے، اور جس طرح احادیث میں آتا ہے قبروں کے متعلق، قبرستان کے متعلق، کہ وہاں کبا نہیں بننا چاہیے، قبر پختہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آج کل بھی اگر آپ کبھی گئے ہوں، اللہ آپ کو لے کے جائے اور سب کو لے کے جائے، جنت البقیع میں آپ چلے جائیں، اور مکہ کا پرانا قبرستان ہے جنت المالا، وہاں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی قبر پکی نہیں ملے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قبریں اگر کچی ہیں تو خستہ حال ہیں، یہ سب ان کی قبر کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں مٹی وغیرہ ڈالنی ہو مٹی ڈالی جاتی ہے، اور قبروں کا پورا مناسب انتظام کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے یہاں بڑے جو یہاں پر دفن ہیں تو ان کی آپ کو مخصوص نشانی لگائی ہوئی ہے یا کوئی اندازے سے ہی آپ یہاں پر آ کے قبر پر حاضری دے دیتے ہیں؟ جی نہیں، جیسے پہلے بھائی نے بتایا کہ یہاں قبروں پہ آنا جانا رہتا ہے لوگوں کا، وہ لوگ جو چلے گئے ادھر ادھر دیر بعد آتے ہوں گے، ان کے لیے شاید کوئی مسئلہ بنتا ہو تو شاید بنتا ہو، ورنہ یہ ہے کہ لوگ یہاں ترتیب سے آتے رہتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ کون سی قبر کس کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ پاس درخت سے کوئی ٹہنی وہاں لگا دی وہ نشانی کے طور پہ، باقی کتبہ وغیرہ یا کوئی پختہ کرنا وہ سلسلہ یہاں نہیں ہے، جو پورا سنت کے مطابق ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے یہاں کے جو مرکزی جامعہ مسجد کے امام اور خطیب ہیں ان سے بات سنوائی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اہل دہی ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی۔ تمام مسلک اس بات پہ متفق ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کہ قبر کو اونچا ہونا چاہیے، نیچا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، نہیں پختہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی کہ قبر پر کوئی تختی اس پہ نظر آتی ہے۔ ہزاروں یہاں پر جو ہے اس قبرستان میں مدفن ہے لوگ، میں یہاں پر جو چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ اگر جو اہل علاقہ کا کوئی بھی فرد امیر یا غریب یہاں پر فوت ہو جاتا ہے، وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ یہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ جو یہاں پر جو رفائی تنظیم بنی ہوئی ہے گاؤں کی طرف سے، وہ سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔